باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک اور مناجات کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس مناجات کا نام ہے مناجات المعتصمین، یعنی کسی چیز کو تھام لینے والوں کی مناجات۔ کس چیز کو تھام لینے کی والے؟ یعنی وہ چیز کی جس سے انہیں نجات مل جائے، جس سے ان کی جان بچ جائے، جس سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ ایسے ہتھے، ایسی کوئی مثلا قبضہ یا کوئی ایک ایسی چیز جو پکڑ میں آئے جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ ہم مثال دیں آپ کو کہ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں نا، وہ چڑھتے وقت ادھر ادھر کھونٹے گاڑتے جاتے ہیں اور رسی اس میں پھنساتے جاتے ہیں تاکہ اگر کسی وقت وہ گریں تو اس رسی کو یا اس ہتھے کو یا اس کھونٹے کو تھام لیں۔ تو وہ جو تھامنا ہے، ایسے لوگوں کو معتصمین کہتے ہیں۔ یہ جو مناجات ہے، یہ اس سلسلے کی 14ویں مناجات ہے اور اس کو مناجات معتصمین کہا جاتا ہے۔ میں اس مناجات کو شروع کرتا ہوں اور پھر اس کو ایک ایک کر کے اس کے جملوں کو ایکسپلین کروں گا۔ یہ بتا دوں کہ اس کے شروع میں امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کو 13 الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں۔ 13 ڈیفرنٹ نیمز ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو وہ پکار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ملاذ اللاذین و یا معاذ العائذین۔ دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے، ایک ملاذ اور ایک معاذ۔ ملاذ کیسے لکھا جاتا ہے اردو میں؟ میم لام الف زال، اور معاذ لکھا جاتا ہے میم عین الف زال۔ تو ایک ملاذ ہے اور ایک معاذ ہے۔ اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو ان دونوں لفظوں کا ترجمہ پناہ گاہ بنتا ہے۔ انگلش میں بھی دونوں کا ترجمہ یا شیلٹر یا ریفیوج بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کو یہ کہہ کے پکار رہے ہیں امام کہ تو وہ ہے کہ جو لوگ پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کی پناہ گاہ ہے، جو لوگ ریفیوج یا شیلٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کا ریفیوج اور شیلٹر ہے۔ تھوڑا سا یہاں پس اتنا بتا دیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں پر اعوذ اسی معاذ لفظ سے بنا ہے۔ تو وہاں پر اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ یا قرآن میں ایک آدھ جگہ یہ ملاذ لفظ کے بھی ڈیریویٹیوز استعمال ہوئے۔ تو ملاذ اور معاذ میں فرق کیا ہے؟ اعوذ جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاذ اور معاذ میں فرق یہ ہے کہ ملاذ کا مطلب صرف نظروں سے کسی کی چھپا لینا۔ یعنی ایسے مثال دوں میں، کوئی انسان اپنے دشمن سے پریشان ہو اور وہ دشمن جو ہے وہ اس کو پیچھا کر رہا ہو، دوڑا رہا ہو، ایک بہ ایک پھر وہ انسان جو بھاگ رہا ہے وہ ایسی پناہ گاہ تک پہنچے کہ جو دشمن کی نگاہوں سے اسے چھپا لے، تو ایسی پناہ گاہ کو ملاذ کہیں گے۔ لیکن اگر وہ پناہ گاہ ایسی ہو کہ نہ صرف یہ کہ چھپائے بلکہ اس انسان کا ساتھ بھی دے اور اس کی حمایت بھی کرے تو اسے کہتے ہیں معاذ۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ہم اللہ کی نہ صرف یہ کہ پناہ گاہ مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ کی حمایت اور مدد بھی مانگ رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں شیطان سے بچا لے۔ اگلے دو جملے ہیں یا منجی الہالکین و یا عاصم البائسین۔ اے ہلاک ہونے والوں کو بچانے والے اور اے بدحال لوگوں کے کیا نام ہے، اس میں بھی بچانے والے ہی لفظ استعمال کریں گے۔ عاصم کا مطلب بھی بچانے والا، ایک میں نجات دینے والا، ایک میں بچانے والا۔ کیا کریں، ہمارے پاس اردو میں الفاظ کم ہیں بنسبت عربی کے۔ وَيَا رَحِمَ الْمَسَاكِينَ وَيَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ، اور اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اور اے بے چین اور بے قرار لوگوں کی دعا کا یا پکار کا جواب دینے والے۔
ویا کنز المفتقرین، اور اے مفتقرین، ابھی پہلے بتا چکے ہم مفتقر کون ہوتا ہے اور فقیر کون ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو شروع سے محتاج، شروع سے ضرورت مند ہوتا ہے۔ مفتقر وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے محتاج اور ضرورت مند نہیں ہوتا، لیکن بعد میں حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں یا کنز المفتقرین، اے مفتقرین کے خزانے، وَيَا جابر المنکسرین، اور اے ان لوگوں کے کو جوڑنے والے جو بکھر گئے، جو بیچارے ٹوٹ گئے، ان کو جوڑنے والے خدا۔ وَيَا مَأْوَى الْمُنْقَطِعِينَ، اور وہ لوگ کے جو بیچارے بہت نا امید ہو گئے، ان کی پناہ گاہ یا ان کا ٹھکانہ، یہ سب اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں مولا کہ ان کا ٹھکانہ کہ جو بیچارے منقطع ہو گئے، یعنی ہر جگہ سے ٹوٹ گئے ان کے تار۔ وَيَا نَاصِرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور اے کمزور لوگوں کے مددگار۔ وَيَا مُجِيرَ الْخَائِفِينَ، اور اے خوف زدہ لوگوں کو امان دینے والے۔ وَيَا مُغِيثَ الْمَكْرُوبِينَ، اور اے بے چین اور بے قرار لوگوں کی مدد کرنے والے۔ وَيَا حِصْنَ اللاجین، اور اے ان لوگوں کے قلعے کہ جو بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی انسان اتنا ڈرا ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسی پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں وہ چھپ جائے، جہاں وہ پورے طور سے پروٹیکٹ ہو جائے۔ تو یہاں حصن کا مطلب قلعہ، اور لاجین یعنی وہ بیچارے لوگ کہ جو مصیبت زدہ ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں۔ تو اللہ مصیبت زدہ لوگوں کے لیے قلعے کا کام کرتا ہے، اللہ سب کو پناہ دیتا ہے۔ اب یہاں سے اتنا پکارنے کے بعد امام فرما رہے ہیں ان لم اعوذ بعزتک فبمن اعوذ، یہ تو بتائے میرے مالک، اگر میں تیری عزت کی پناہ نہ لوں تو پھر میں کس کے پاس جا کر پناہ لوں؟ تو مجھے پتہ ہی بتا دے کہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہو کائنات میں جو تجھ سے زیادہ مضبوط ہو، جو تجھ سے زیادہ مہربان ہو، ایسی پناہ گاہ بتا، میں وہاں جا کے پناہ لے لیتا ہوں۔ لیکن طے یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ أَلُوذْ بِقُدْرَتِكَ فَبِمَنْ أَلُوذْ، اور اگر میں تیری قدرت کی، تیری پاور کی پناہ نہ لوں تو پھر میں کس کے پاس جا کے پناہ لوں؟ اب یہاں پر دیکھیں ہم لوگ روزے میں جب صبح روزہ سحری کی دعا پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی یہ لفظ الوز کا آیا ہے، لا الوز بسواک، تو لا الوز یعنی میں تیرے سوا کسی اور کی پناہ نہیں لیتا ہے میرے مالک، صرف تیری پناہ لیتا ہوں، تو ہی میرے آڑے وقت کا ساتھی ہے، یا عدتی فی شدتی، تو آڑے وقت کا مشکلوں کا تو ہی تو ساتھی ہے، تو تیرے اوپر تو سارا میرا بھروسہ ہے۔ وقت اب یہاں سے دیکھیں کیا مولا کے واقع کتنا ڈیپ کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں ائمہ طاہرین، یا یہ کہیں کہ چونکہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں تو ایسا سوچتے ہیں۔ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ ہی ہمارے ایسے ہیں کہ یہ خود گناہ ہمیں کھینچ کر کے تیرے دروازے لے چلتے ہیں، یعنی گناہ میں بھی ایک خوبصورتی دیکھ لی امام نے، گناہ ایسے ہیں کہ جو مجھے کھینچ کے تیرے دروازے پہ لے چلتے ہیں۔ فرما رہے ہیں وقد الجأتنی الذنوب الی التشبث باذیال عفوک، مجھے مجبور کر دیا ہے میرے گناہوں نے کہ میں تیرے عفو و گذشت اور تیری بخشش کا دامن تھام لوں۔ میرے گناہوں نے ایسا کیا، مجبور کیا کہ میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں۔ وَأَحْوَجَتْنِي الْخَطَايَا إِلَىٰ اسْتِفْتَاحِ أَبْوَابِ صَفْحِكَ، اور مجھے پھر یہاں پر احوج کا ترجمہ مجبور ہی کرنا پڑے گا، مجھے محتاج بنا دیا ہے، مجھے مجبور بنا دیا ہے میری خطاؤں نے کہ میں یہ کہوں اے میرے مالک کہ تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول، میں تجھ سے دروازہ کھولنے کو کہوں، میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، دیکھ میرے پیچھے مصیبت کھڑی، دیکھ میرا دشمن پیچھے کھڑا ہے، جلدی سے دروازہ کھول کے مجھے اندر لے لے۔
اندر بلا لے۔ تو یہ میری خطاؤں نے مجھے تیرے دروازے کو کھولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وَدَعَتْنِي الْإِسَاءَةُ إِلَى الْإِنَاخَةِ بِفِنَاءِ عِزِّكَ، اور میری بدکاریوں نے، میری بری کرتوتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیرے چوکھٹ پر آ جاؤں، تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ وَحَمَلَتْنِي الْمَخَافَةُ مِن نِقْمَتِكَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِعُرْوَةِ عَطْفِكَ، اور جو مجھے تیرے عذاب کا خوف ہے، وہ خوف مجھے کھینچے لے چل رہا ہے، وہ خوف مجھے پکڑ کے لے چل رہا ہے۔ کس طرف؟ کہ میں بڑھ کر کے تیری مہربانی کا جو کنڈا ہے، جو ہتھا ہے، جو قبضہ ہے، اسے تھام لوں۔ مجھے مجبور کر رہا یہ خوف کہ میں تیری مہربانی کا ہتھا تھام لوں۔ وما حق من اعتصم بحبلک ان یخذل، یہ تو ہرگز صحیح نہیں ہوگا ہے میرے مالک کہ جو انسان تیری رسی کو تھام لے پھر اسے پھر بھی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگا۔ ولا یلیق بمن استجار بعزک ان یسلم ویحمل، اور نہ ہی یہ صحیح ہوگا، یہ مناسب ہوگا کہ جو شخص تیری عزت کی پناہ مانگ رہا ہو، تیری عزت کا واسطہ دے کر تیری پناہ مانگ رہا ہو، اسے جو ہے گناہوں کے، مصیبتوں کے، آفتوں کے حوالے کر دیا جائے اور نظر انداز کر دیا جائے۔ کل ملا کے امام یہ کہہ رہے ہیں میرے مالک یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں تو تیری پناہ مانگوں، میں تو تجھ سے کہوں مجھے پناہ دے دے، میں تو تیرا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور تو منہ موڑ لے، مجھے نظر انداز کر دے، مجھے یوں ہی چھوڑ دے، مجھے شیطان کے حوالے کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ الہی فلا تخلنا من حمایتک ولا تعرنا من رعایتک، اور اے میرے مالک دیکھ اب تک تیری حمایت میرے ساتھ تھی، اب آگے بھی ہرگز اپنی حمایت کو مجھ سے ہٹا نہ لینا، میری جیسے تو پشتی بانی یا سپورٹ اور حمایت کر رہا تھا وہ اب بھی کرتے رہنا میرے مالک۔ ولا تعرنا من رعایتک، دیکھ تیری نظریں ہر وقت میرے اوپر تھیں، تو میری دیکھ بھال کر رہا تھا، اب اس دیکھ بھال کو واپس نہ لے لینا۔ آج کل کی زبان میں کہوں کہ جو تو نے مجھے Z+ سیکیورٹی دے رکھی تھی وہ سیکیورٹی واپس نہ لے لینا۔ وَزُرْنَا عَنْ مَوَارِدِ الْحَلْقَةِ، اور ایسا نہ ہو جہاں کہ میرے مالک یہ سب واپس نہ لینا، ساتھ ہی ساتھ فرما رہے ہیں جہاں پر ہلاکت کا ڈر ہو، جہاں پر یہ بات ہو کہ میں مر جاؤں گا یا ہلاک ویسا ہو جاؤں گا، روحانی طور پر برباد ہو جاؤں گا، ایمان میرا لٹ جائے گا، وہاں پر میری حفاظت کرنا ہے میرے مالک۔ فَإِنَّا بِعَيْنِكَ وَفِي كَنَفِكَ، ہم تو تیری نظروں کے سامنے ہیں ہر وقت، جیسے آج کل نہیں کیمرہ لگایا جاتا اور لکھا رہتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نگاہ میں ہیں، تو ویسے ہی اے میرے مالک ہم تو تیری نگاہ میں ہر وقت ہیں، اور تیرے کنف یعنی جس کو اردو میں اگر ترجمہ کہا جائے تیرے پروں کے نیچے ہیں ہم، تیرے پروں کے، تیرے ونگز کے نیچے ہم ہیں بالکل، ہمیں جو ہے یعنی دشمن کے حوالے، آفتوں کے حوالے، بلاؤں کے حوالے نہ کر دینا۔ وَلَكَ أَسْأَلُكَ بِأَهْلِ خَاصَّتِكَ مِن مَلَائِكَتِكَ وَالصَّالِحِينَ مِن بَرِيَّتِكَ أَن تَجْعَلَ عَلَيْنَا وَاقِيَةً تُنْجِينَا مِنَ الْهَلَكَاتِ، اور یہ تو میرے مالک حق بنتا ہے تجھ پر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تجھے تیرے ملائکہ کا واسطہ دے کر کے، تجھے خاص ملائکہ کا واسطہ دے کر کے، اور تیرے بندوں میں بھی بہت نیک بندوں کا یعنی معصومین کا، انبیاء کا واسطہ دے کر کے تجھ سے مانگیں کہ تو ہمارے اوپر ایک بہترین ڈھال، شیلڈ پہنا دے۔ اے میرے مالک ہمارے اوپر ایک بہترین ڈھال، بہترین پروٹیکٹیو کور، بہترین ایک شیلڈ پہنا دے، ایسی شیلڈ تنجینا من الہلکات کہ جو ہمیں ہلاکت سے، تباہی سے بچا لے، وتجنبنا من الآفات، اور ہمیں وہ تو بچا سکے اس شیلڈ کے ذریعے، اس ڈھال کے ذریعے آفتوں سے۔
وَتُكَنِّنُنَا مِن دَوَاهِ الْمُصِيبَاتِ، اور اے میرے مالک ایسی شیلڈ ہو کہ جب مصیبتوں کی مار ہم پر پڑنے والی ہو تو وہ شیلڈ، وہ ڈھال ہمیں چھپا لے پورے طور سے، ہمیں کہیں سے کوئی بدن کا حصہ، کوئی روح کا حصہ ظاہر نہ رہ جائے کہ جس پر مصیبتوں کی مار پڑے، پورے طور سے وہ شیلڈ ہمیں چھپا لے۔ وَأَن تُنزِلَ عَلَيْنَا مِن سَكِينَتِكَ، اور اے میرے مالک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور یہ حق بنتا ہے کہ ہم تجھ سے سوال کریں کہ تو ہمارے اوپر سکون نازل کر دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے سکون۔ آج دنیا میں لوگ ذہنی جسمانی سکون کے لیے تڑپ رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے۔ سب سے کم چیز جو دنیا میں اس وقت دستیاب ہے، میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے یا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان کو جو چیز سب سے کم نصیب ہے وہ سکون ہے۔ امام فرما رہے ہیں تو اپنی جانب سے ہمارے اوپر سکون نازل کر دے، جیسے کل قرآن نازل ہوا تھا، جیسے اور چیزیں تو نے نازل کی، جیسے تو بارش نازل کرتا ہے، ویسے ہمارے اوپر اپنی جانب سے سکون نازل کر دے۔ وَأَن تُغَشِّيَ وُجُوهَنَا بِأَنوَارِ مَحَبَّتِكَ، اور سکون تو نازل کرے گا ہی، ہمارے چہروں کو ڈھانک دے۔ اور کس چیز سے ڈھانک دے؟ جیسے نقاب ڈالی جاتی ہے، عام طور سے نقاب تو اور چہرے کو دکھنے نہیں دیتی ہے، یہاں پر الٹا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں تو اپنی محبت کے نور سے ہمارے چہرے کو ڈھانک دے، یا یوں کہوں تو اپنی محبت کے نور سے ہمارے چہرے کو نورانی بنا دے، چمکا دے۔ تیری محبت کا نور ایسا ہو کہ ہمارا چہرہ چمکنے لگے۔ وَأَن تُوِّيَنَا إِلَى شَدِيدِ رُكْنِكَ، اور ہمیں تو اے میرے مالک پناہ دے دے کس چیز میں؟ تو اپنے سب سے مضبوط کھمبے کے پاس ہمیں پناہ دے دے۔ دیکھیے بلڈنگز ہوتی ہیں، اور آج کی مثال دے رہا ہوں، بہت ساری جو بلڈنگز ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، ان میں کچھ ستون بے حد مضبوط ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کے وقت گزر گیا یا جو بھی وجہ سے وہ کمزور ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں جو سب سے مضبوط ستون ہو اس کے نزدیک ہمیں تو پناہ دے دے، ٹھکانہ دے دے، اور وہاں پر ہمیں پہنچا کر کے بچا لے۔ اب سب سے مضبوط ستون کون سا ہے آپ جانتے ہیں؟ قیامت کے دن سب سے مضبوط ستون آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو گویا امام کہہ رہے ہیں کہ اس ستون کے پاس ہمیں پہنچا کر کے ہمیں پناہ دے دے۔ وَأَن تَحْوِيَنَا فِي أَكْنَافِ عِصْمَتِكَ، اور اے میرے مالک تو اپنے پروٹیکشن جو تو دیتا ہے، جو تو ہمیں بچاؤ دے گا، اس بچاؤ کے سائے میں، اس پروٹیکشن کے سائے میں ہم سب کو جمع کر دے۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں، ہمارے ہم فکر، ہمارے ہم سایہ، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، قرابت دار، اور ہم جس میں لگا سکیں آپ، ان ہم لوگوں کو اپنی خاص پروٹیکشن کے سائے میں لے لے۔ برأفتک ورحمتک یا ارحم الراحمین، ایسا سب کیوں کر دے؟ تجھے واسطہ دیتے ہیں میرے مالک تیری مہربانی کا، تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا، ہمیں تو ایسی پناہ دے دے۔ تو یہاں پر کل ملا کر کے اس مناجات میں ہم نے اللہ کی پناہ مانگی۔ کس چیز کے مقابلے؟ حالات کی جو دھوپ ہوتی ہے اس کے مقابلے، تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے، تمام آفتوں سے بچنے کے لیے، آسمانی آفت ہوں یا زمینی آفت ہوں، یا پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، یا پھر اپنے نفس کے حملوں سے بچنے کے لیے، ہر وہ چیز کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اور اس سے کہا کہ ہمیں شیلٹر اور ریفیوج فراہم کر دے اے میرے مالک۔ یہ تھا اس مناجات کا آخری جملہ بھی اور خلاصہ بھی۔ آپ حضرات سے دعا ہے، التجا ہے کہ آپ لوگ ان آخری شبوں میں بھی مجھ جیسے گناہگار کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے تمام نیک
لوگوں، تمام محرومین، مستضعفین، مظلومین کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کی حمایت کرے، انہیں اپنی پناہ گاہ میں لے لے، انہیں اپنی پناہ میں لے لے، اور انہیں پروٹیکٹ بھی کرے، ان کی حمایت بھی کرے، ان کے چھنے ہوئے حقوق انہیں واپس دلوا دے، انہیں اور ہم سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی جانب سے وہ پروٹیکشن اور تحفظ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔